رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جو تنظیم اسلامی کے فکری انحراف پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور جس میں ہماری 26 گفتگویں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ یہ درمیان میں جو وقفہ آیا ہے اس کے کئی اسباب ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبب جو بالکل ابتدا میں فوری طور پر جس وجہ سے ہم نے مؤخر کیا تھا وہ سلسلہ، وہ جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا اور شروع میں بہت زیادہ خوف لوگ اور ہراس سے لوگ دو چار تھے، تو وہ موقع مناسب نہیں تھا کہ ہم اس طرح کی گفتگو اس موقع پہ کرتے، لوگوں کے شاید دھیان بھی نہ دے پاتے۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تنظیم اسلامی میں امارت کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں آ گئی، تو جو نئے امیر آئے تھے ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تھا تاکہ وہ اگر کچھ اپنی اصلاحات کا پروگرام لے کے آئے ہیں اور مکھی پہ مکھی مارنے کا پروگرام نہیں لے کے آئے، تو بہرحال وہ کچھ ایک مناسب موقع ان کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ ہم نے طے تو یہ کیا تھا کہ وہ تقریباً 6 مہینے تک انہیں دیکھیں گے، لیکن یہ کہ اب تو اس کو بھی 13-14 مہینے ہو گئے۔ تو اصل میں اس میں بیچ میں جو ایک اصل اور بڑی وجہ بن گئی تھی، اور وہ مثبت وجہ تھی کہ جو ہم نئی جماعت یعنی شبان المسلمین بنانے میں مصروف تھے، اور ظاہر ہے جماعت بنانا ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور یہ ہمارے تنظیم کے بھائیوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جماعت بالکل نہیں بنا سکیں گے، ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ تو بہرحال بات سچی ہے ان کی، ہمارے اندر تو اتنی قابلیت، صلاحیت، استعداد نہیں تھی کہ ہم بنا لیتے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی مدد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جیسے بھی بے پایہ لوگ یا جو کم صلاحیتوں کے حامل لوگ بھی یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس عرصے میں ہم شبان المسلمین بنانے میں کامیاب ہوئے، اور الحمدللہ کہ اس میں ہم نے جو ہماری سمجھ کے مطابق اس سے قبل جو ہے وہ تنظیمی خامیاں تھیں جس کی وجہ سے یعنی قبضہ گروپوں کو موقع مل جاتا تھا تنظیموں کے اوپر یا جماعتوں کے اوپر غالب آنے کا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا ازالہ کر کے تو ہم ایک سٹرکچر کھڑا کریں۔ لیکن یہ کہ اس سے پھر ایک نیا مسئلہ یہ جنم لیتا ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی فکر سے تو خود انحراف کر لیا ہے۔ تو اگرچہ کہ ایک بات تو بہت صاف ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ ایک بات آپ نے اعلانیہ کہی، تو ہم نے تو سابقہ امیر صاحب سے بھی گزارش کی تھی، دست بستہ کی تھی کہ جناب آپ کے جو بھی اختلافات ہیں انہیں شورا میں رکھیں، منوائیں، ایک نیا کانٹیکٹ کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ان میں اندر شاید اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے جو بھی تصورات رکھتے تھے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو ان کو منواتے، بس انہوں نے وہ خفیہ طور پہ چلایا۔ تو یہاں مسئلہ بہت بڑا ہے، جو کسی کو اگر سمجھ میں آتا ہو، جن کے ہاں یہ ویلیوز ہوں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اختلاف کرنے کی تو ہر کسی کے ساتھ گنجائش ہوتی ہے، نبی کے علاوہ اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی تو ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، بس یہ کہ وہ چھپ چھپا کے نہ ہو، عورتوں کی طرح نہ ہو، مردوں کی طرح ہو، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اصل آئیڈیالوجی کا تعلق ہے اس میں ہم نے کوئی جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں کیا، اور تیسرا یہ کہ یہی مقدمہ اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اس کے اسباب کیا تھے۔ 23 میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو تنظیم والوں نے بات مشہور کر دی ہے کہ بیعت کے نظام میں احتساب نہیں ہو سکتا، اور امیر کی مرضی ہے، جب چاہے فیصلہ کرے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور جو چاہے فیصلہ کرے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو یہ کم از کم ڈاکٹر صاحب کے موقف سے بالکل ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو پھر ہم نے وہ تمام واقعات بھی سنائے تھے آپ کو، وہ کوٹیشنز بھی سنائی تھیں کہ جس میں ڈاکٹر صاحب احتساب کے قائل نظر آتے ہیں، اور شمس الحق صاحب کا وہ خط بھی سنایا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے شورا کا اجلاس اس لیے طلب کر لیا تھا کہ وہ شورا کے اجلاس میں آ کے ڈاکٹر صاحب پر جو بھی ان کے اعتراضات ہیں وہ پیش کر سکیں۔ اور دوسری جو ہماری 25 نمبر ویڈیو میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ جو تنظیم والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت منسوس ہے اور مسنون ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے معصور ہے، اب ڈاکٹر صاحب کسی اور معنی میں کہتے تھے، انہوں نے کسی اور معنی میں کر لیا۔ اب منسوس کا لفظ ڈاکٹر صاحب اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی نص میں موجود ہے، لیکن یہ فقہی معنوں میں منسوس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جیسے فرض ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، تو وہ تو جہالت کی موت مر گیا، تو پھر تو وہ یعنی وہ تو سب سے بڑا فرض ہو گیا پھر وہ، تو یہ تو عثمانی میں اسے کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر ہم نے ایک پوری اس ویڈیو میں یہ بات سمجھائی تھی
کہ دراصل اس کی وہ نوعیت نہیں ہے جو یہ سمجھی جا رہی ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے وہ بھی اس میں واضح ہوگی۔ یہ میں نے حوالے اس لیے دے لیے کہ اب اس کے بعد اگر کسی کو کچھ یعنی کوئی تشنگی محسوس ہو تو وہ پہلی 2 ویڈیوز میں آ چکی ہوگی۔ اب یہی بات میں آگے چلانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی بات آپ کے سامنے رکھی کہ تنظیم کے رفقا کے اندر، اور رفقا کے اندر اس لیے کہ تنظیم کے قیادت کے اندر یہ مغالطے موجود ہیں، تنظیم کے شعبہ تربیت کے اندر یہ مغالطے موجود ہیں، شاید ناظم تربیت، یقیناً ناظم تربیت کے ذہن میں بھی یہ مغالطہ موجود ہے، اسی وجہ سے رفقا کے ذہنوں میں یہ مغالطے موجود ہیں۔ تو آپ کو ایسے رفقا بھی ملیں گے جو آپ کو یہ بات صاف صاف 2 ٹوک بتا رہے ہوں گے کہ نظام بیعت کے اندر کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ یہاں اسلام آباد کے اس وقت کے امیر حلقہ تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ امیر کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے فکر بنائے، چاہے تو اس فکر کو لوگوں کو بتائے، چاہے تو اپنے پاس خفیہ رکھے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ نظام بیعت کے اندر یہ ساری گنجائش موجود ہیں، تو یہ اس طرح کے بھی بیعت کے حامی اس دور میں موجود ہیں۔ یعنی عام رفقا کی بات نہیں کر رہا ہوں، انتہائی ذمہ دار رفقا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ بھی رفقا آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں جیسے آپ نے بیعت سے نکلے ہیں تو گویا آپ منافق ہو گئے، گویا مرتد ہو گئے، اب آپ تو لازماً یقیناً آپ جہنم میں جائیں گے اور آگ میں جلیں گے، اس لیے کہ من شذ فی النار، جو اس سے نکلا وہ گیا دوزخ میں۔ تو یہ تصور رکھنے والے بھی جو ہے، کیا لفظ آ گیا تھا میرے زبان پہ لیکن غلط نہیں تھا، احمق موجود ہیں کہ جو یہ بات بھی کہتے ہیں، اس طرح بھی سمجھتے ہیں۔ اور امیر تنظیم بے شک کہتے رہے ہیں جب وہ پہلے والے تھے کہ یہ الجماعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے بیعت کا تصور گھول کے پلایا ہے تو اس کے یہ نتائج جو سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھی جو ہے مطلب وہ کوئی فٹ ہوتی بیٹھتی نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بیعت جہاد ہے، ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی سنا ہے یہ بیعت سموطات ہے، ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جو ہے وہ سننے کو ملا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن بیعت سموطات اور بیعت جہاد یہ ڈاکٹر صاحب نے بکثرت خود بھی استعمال کیے ہیں۔ شخصی بیعت کی بات بھی کی جاتی ہے، اور یہ کہ اب جو موجودہ جو مختلف ذمہ دار ہیں ان میں سے بعض لوگ اسے بیعت خلافت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جو ہے وہ بیعت سموطات قرار دیتے ہیں، تو یا شخصی بیعت کی بھی الفاظ جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہیں چیزیں، ان کی یعنی آیا یہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں یا ان کا مفہوم اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ اس طرف آنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود ڈاکٹر صاحب کے ہاں اس بارے میں کتنا کچھ فرق و تفاوت موجود ہے۔ مثلا تنظیم کا اگر ہم وہ نظام العمل ہے یا دستور ہے، اس کی عبارت ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں ابھی، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ خود ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات کہتے ملیں گے آپ کو کہ آپ اس تنظیم کو تب چھوڑ سکتے ہیں جب آپ اس میں کفر بواہ دیکھیں گے، تو اس سے پہلے گویا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب خود یہ بات کہہ رہے ہیں، یا تو یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف ہے نہیں اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی نہیں، لیکن یہ کہ اب یہ لکھی ہوئی ہے تو ہم اسے، چونکہ نظام العمل پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں ہی بنا تھا تو اس کی طرف منسوب کرنا پڑے گا، یا پھر انہی تعریفات میں سے ایک تعریف ہے، یہ بھی یہ قابل تحقیق بات ہے، کسی کے پاس پہلا نظام العمل ہو تو اس میں اسے دیکھ سکتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ عبارت کچھ اس طرح تھی کہ تنظیم سے اختلاف کر کے تو کوئی بھی تنظیم سے نکل سکتا ہے اور اس کا نکلنا حق ہے، لیکن تنظیم سے نکلنا کوئی ایسا جو ہے نا آسان کام بھی نہیں ہے جیسے آپ کسی سیاسی جماعت سے نکل جاتے ہیں، بلکہ اس سے نکلنے سے پہلے بندے کو اخروی جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اس سنجیدگی کا مظاہرہ، یعنی اس کے لیے انہوں نے کفر بواہ کا لفظ وہاں اختیار کیا تھا، یہ نہیں کہ اس کی کوئی قانونی صورت ہے، بلکہ یہ کہ تاکہ پوری طرح اطمینان ہونے کے بعد، اب یہاں کفر بواہ شرعی معنوں میں نہیں ہے، تنظیم کی جو اپنا ویلیو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک شدید قسم کا اختلاف جو ڈاکٹر صاحب نے دوسری جگہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو میں تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ دوسرا کلپ بھی سن لیں جس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں آپ کو اگر نظر آ جاتی ہیں تو آپ پر چھوڑنا فرض ہے، اور جب ان 3 میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہے گی اس کے پاس جواز ہوگا اس سے نکل جانے کا۔ اگر وہ سمجھتا ہے، اس نے ریوائز کیا کہ میں نے تصور سمجھا تھا ان کا صحیح ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے، اب میرا فکر یہ ہے، یا یہ کہ ان کا تصور اب بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا وہ صحیح تھا اب بدل گیا ہے کچھ اور ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ وہ طریقہ کار جس کو میں نے صحیح سمجھا تھا، جس پر میں آیا تھا، یا تو وہی غلط تھا، مجھے اس وقت مغالطہ لگا تھا، اب میرا نظریہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یا یہ کہ پہلے صحیح تھا اب انہوں نے ٹرن لے لیا ہے، رخ موڑ لیا ہے، طریقہ کار غلط ہو گیا۔
یا یہ کہ میں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، مخلص ہیں، اب مجھے تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو بہروپی ہیں، انہوں نے تو دھندا بنایا، دنیاوی اپنے اقتدار کے حصول کا زینہ بنایا۔ ان تین میں سے کوئی ایک شکل بھی ہو جائے تو اس کے پاس پورا جواز ہے اس سے علیحدہ ہو۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس سے بالکل جو پہلی بات ہے اس سے یہ بالکل مختلف بات سامنے آ گئی۔ اچھا، اسی طرح قافلہ تنظیم منزل بمنزل میں ڈاکٹر صاحب کی تحریر موجود ہے، وہ بھی اصل تقریر ہے لیکن وہ تحریری صورت میں آئی ہوئی ہے، ذرا یہ کوٹیشن بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کو بھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یعنی یہ دو چیزیں آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب اگر وہ پہلی عبارت جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی عبارت ہے تو پھر تو ڈاکٹر صاحب ہی کی سوچ میں تضاد آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں اس کی تطبیق وہ نہیں کر رہا، میں اس کی تطبیق یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں تو ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنظیم کا اپنا جو ایک فکر ہے، اپنی سوچ ہے، اس سوچ سے ہٹا ہوا ہو واضح طور پر، جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے اللہ ان تراؤ کفرم بواہن، یعنی جس کا جو امیر کوئی اس طرح ہٹا ہوا ہو تو وہ تو امارت یعنی وہ جو حکومت کی امارت ہے اس کے لیے وہ الفاظ ہیں، یا اس جماعت کے لیے تو وہ الفاظ نہیں تھے۔ البتہ یہ وہ اس درجے کی سیریسنس چاہیے تنظیم چھوڑنے کے لیے، اور وہ جو چیز ہے وہ اب یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں اس سے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر تنظیم والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ڈاکٹر صاحب کی ہیں تو یہ تو ان کے آپس میں یہ نقیضین ہیں، ایک بات ہو تو دوسری غلط ہے اور دوسری ہو تو پہلی غلط ہے، یہ مطلب ہے ان کا۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کے ہاں اس طرح کی چیزیں اجتماعی نقیضین ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن یہ تنظیم والوں کے انحرافات نے یا اپنی مطلب براری کے لیے عبارتوں کی جو ہے وہ شامل کرنے کے نتیجے میں اس طرح کے بھی اب بلنڈرز یا یوں کہہ لیجئے کہ نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب آپ دیکھیے اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ نعمان اختر صاحب سالانہ اجتماع میں تنظیم کے رفقا کو بیعت کی کون سی قسم سمجھا رہے ہیں، یہ کس کھاتے میں آئے گی، اس کی جو ہیڈنگ آپ خود تجویز کر لیجئے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ بات اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ امیر کو شورا کی اکثریت پر ویٹو کا حق حاصل ہے شخصی بیعت کے نظام میں، وہ اکثریت کا پابند نہیں۔ اور اس کی مثالیں ہیں کہ جو کہ سیرت میں ہمیں ملتی ہیں، یعنی منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعلان جنگ تھا، یعنی وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تب بھی میں جاؤں گا اور جہاد کروں گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اکیلے وہ ویٹو جو ہے وہ ان کو حاصل تھی اور اس کا استعمال انہوں نے کیا، آرا جو ہے وہ اختلاف میں آ رہی تھی۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھے واقعتاً کہ امیر تو خلاف کتاب و سنت جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، ڈٹ کر جو ہے وہ حق بیان کرے اور ثابت کرے اس کا باطل ہونا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف بدگمانیوں پر اپنی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی کر لی ہے، یا یہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو میری نظر میں غلط ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو امیر نے کیا ہے یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ دل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں جو بانی محترم کی زبانی ہم پڑھتے بھی ہیں کہ الا ان تروا کفرا بواہا عندکم فیہ من اللہ برہان، یعنی کفر بواہ جو ہے وہ امیر کے اندر وہ فیصلے میں نظر آ رہا ہو اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس کی کھلی سند موجود ہو، یہ نہیں کہ دل کہہ رہا ہے یا بدگمانیوں پر پوری عمارت تعمیر کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ کوئی پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایک آدمی کے خیال کی بات ہو تو چلیں ٹھیک ہے، یہ تو نعمان اختر صاحب نے بات فرمائی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اتنے کوئی ہو سکتا ہے کوئی زبان پھسل گئی ہو، کوئی جوش خطابت میں کہہ گئے ہوں، کسی رد عمل میں بات نکل گئی ہو، وقتی ضرورت کے تحت انہیں کہنا پڑ گیا ہو، تو ذرا یہ عبدالسمیع صاحب کو بھی سنیں۔ تنظیم اسلامی میں کوئی حلف نہیں ہے کسی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ ہمارا آغاز کیا ہے؟ ہم تنظیم اسلامی کے رفقا بنتے ہیں امیر تنظیم کی اسلامی کی ہاتھ پر شخصی بیعت کر کے، یعنی شخصی کا لفظ جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اب اس کو مشکوک بنایا گیا ہے کہ جب ہم ایک حلف اٹھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، ہم اس حلف کے وفادار نہیں ہیں، ہم اس حلف کے وفادار ہیں، کسی شخص کے وفادار نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اس کے ساتھ عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے ابایعک علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علی وعلی اللہ انازع الامر اہلہ وان اقول بالحق اینما کنت ولا اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس شخص جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر رہے ہیں
ہم ان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں. اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر مختلف ڈسپیوٹس کے اندر مختلف جو بھی تنازعات پیدا ہوں، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں دو انسان ہوں گے، دو ذہن ہوں گے، اور دو ذہن ہوں گے کہ دو مختلف اوپینینز ہوں گے، آراء ہوں گی، اور پھر ان کے درمیان ان کو ریزالو کرنا ہوگا. جو بھی جمہوری ادارہ ہے اس کے اندر اس کے ریزولوشن کا اپنا طریقہ ہے، جبکہ ایک ادارے میں جس نے جنگ کرنی ہو اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اختلاف رائے ہے، اس اختلاف رائے کو مناسب جگہ پر وہ رکھے، اور اس کے رکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے. اگر آپ نے عبدالسمیع صاحب کی اس بات کو سن لیا ہے تو عبدالسمیع صاحب جو لوگ تنظیم میں موجود رہے ہیں اور ان تربیت گاہوں میں شرکت کرتے رہے ہیں جن میں عبدالسمیع صاحب اس بیت کے اوپر لیکچر دیتے رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ بات بھی ساتھ بتاتے رہے کہ میں تو یہ فی المعروف وغیرہ کا قائل نہیں ہوں، میں نے جو بیت جس کا میں قائل ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی ہمیشہ کہی ہے یہ بات کہ آپ یہ جو فی المعروف کی قید لگاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں تو حدیث یہ آپ کا اضافہ ہے فی المعروف کا، جبکہ حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ ہیں الا ان تراؤ کفرن بواہن فیہ عندکم برہان من اللہ یا فیہ عندکم من اللہ برہان. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ شامل کریں جو حدیث کے الفاظ ہیں، تو میں تو یہ بیعت کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے تو خیر اس ایک موقع پہ یہ کہہ دیا تھا کہ عبدالسمیع کو یہ منطقی مغالطہ لاحق ہوا ہے، اور یہ اسی تقریر میں کہا تھا جو 1986 والی تقریر تھی جس میں انہوں نے ڈاکٹر تقی الدین صاحب کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بھی چونکہ باقاعدہ درس نظامی نہیں کیا لہذا ان کی منطق اتنی پختہ نہیں تھی، تو ان کو بھی اور ہمارے عبدالسمیع صاحب کو بھی کچھ مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں. تو وہ یہی والا معاملہ تھا. اسی ایشو پہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ عبدالسمیع صاحب ایک مغالطے میں مبتلا ہیں. وہ اس مغالطے کا ہم آخر میں انشاءاللہ جا کے ازالہ کریں گے، لیکن ابھی آپ اسے اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے. تو منطق ہے بڑی شے، بڑی چیز جہان ہے تک و دو. اور کیونکہ ڈاکٹر تقی الدین صاحب بھی یہ میرا سنیں گے، میں اس لیے ذرا یعنی ادب کے ساتھ اور ان کا پورا خیال ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، جیسے میں نے ڈاکٹر سمیع صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ کمی جو ہے وہ منطق میں ہے، ایسے ہی ان کے ہاں بھی مجھے کمی منطق میں محسوس ہوئی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی تو کی انہوں نے کیمسٹری میں، اس کے بعد وہ آ گئے اور انہوں نے دینی تعلیم جو ہے وہ بگٹٹ جو ہے رفتار سے، ظاہر بات ہے کہ جو کنڈنس ہو جاتے ہیں کورسز ان کے اندر وہ بات نہیں ہوتی. حدیث تو پڑھ لی آپ نے، لیکن یہ پورا جو نصاب ہے اس میں تو جڑ ہے منطق. تو عبدالسمیع صاحب نے پھر یہ بات بھی بعد میں بتائی لوگوں کو کہ جب عاقف سعید صاحب کی بیعت ہو رہی تھی تو میں یہاں موجود نہیں تھا، میں تھا انگلینڈ میں، اور جب مجھے وہاں پہ پتہ چلا تو میں نے وہ بیعت فارم ڈاؤن لوڈ کیا، اپنے ہاتھ سے اس میں فی المعروف کو کاٹا اور اس کی جگہ الا ان تراؤ کفرم بواہن کی عبارت لکھی پوری، اور وہ لکھ کر تو میں نے تو عاقف صاحب کے ہاتھ پر کفر بواہ والی بیعت کی ہے. تو یہ کوئی کسی رد عمل کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل سوچ ہے جو پہلے سے موجود ہے. تو آپ یہ یعنی عبدالسمیع صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا. خلجی صاحب ویسے تو یعنی کم از کم میڈیا کی حد تک پردے میں رہتے ہیں، ان کی بڑی مشکل سے ہم نے کہیں سے تصویر ڈھونڈ کے تو لگائی تھی، ان کی نہ تصویر ملتی ہے نہ ان کی کوئی اس طرح کا خطاب ملتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سارا موقف ان کا بھی ہے. اور یہ جو لوگ تنظیم میں ہیں وہ خوب اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ شاید بیعت کے موضوع پر اتنا حساس یعنی کسی پیر صاحب کا کوئی دیوانہ مرید بھی نہیں ہوگا جتنے کہ امیر تنظیم اسلامی کی آداب اور احترام اور ان کی جو ہے نا وہ حضرت جی اور جو ہے امیر محترم والے جو ہے نا جتنے وہ اس معاملے میں حساس ہیں، اور ذرا سی ادھر سے ادھر ہوئی نہیں
تو وہ جو ہے نا آپ کی تنظیم، وہ جیسے وہ کوئی مرد جو ہے نا کہ بیوی سے کہہ دے کہ بھائی تم اگر وہاں گئی تو طلاق ہو جائے گی، تو اس طرح بس یوں تو آپ نے زبان سے بات نکالی نہیں کہ تنظیم کی بیعت فسخ ہوئی نہیں. وہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ امیر صاحب نے ہمارے ساتھ فکری غداری کا ارتکاب کیا ہے، تو اب خلجی صاحب کی تشریح کے مطابق تو بیعت فسخ ہو گئی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد آپ تنظیم میں یا جماعت میں رہنے کا حق ہی نہیں رکھتے. باقی یہ کہ باقی جن لوگوں کا کچھ ذرا اس سے ہٹ کر تھا تو ان کو تو کبھی کوئی لفٹ کرائی نہیں گئی، اور اب تو ویسے بھی ان سے اللہ تعالیٰ بھی تنظیم کو پاک کر رہا ہے. اب بالکل ایک جیسے دیوانے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ جو مختلف آپ نے دیکھا، نعمان اختر صاحب کا موقف دیکھا، آپ نے موقف دیکھ لیا اپنے جو ہے وہ ہمارے جو عبدالسمیع صاحب ہیں. اچھا عاکف صاحب کا بھی یہی تھا ظاہر، تبھی تو انہوں نے یہ لوگ سارے چھوڑے ہوئے تھے. اور اس میں یہ بات اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی یعنی ایک درجے میں کہنا چاہیے کہ وہ خیانت کے زمرے میں آئے گی کہ جو ہمارے مخالفین تھے تنظیم کے اندر، ہمارے سے مراد میرے یعنی جو میری سوچ سے بالکل 180 درجے اگینسٹ کھڑے تھے، جیسے اویس پاشا ہیں یا رشید ارشد ہیں یا جو یہ پورے جو لوگ تھے، اس معاملے میں یہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھاتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے کہ دیکھیں یہ بیعت کا جو آپ تصور اختیار کیے ہوئے ہیں یہ تصور بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ آپ ایک غیر اسلامی ماڈل ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ انہیں سمجھاتے رہے. اچھا باقی ساری چیزوں میں یہ ان کی مانتے تھے کہ ہم علماء کے مجمع علیہ موقف کے مطابق چلیں گے. یہاں آ کے ان کا پانی مرتا تھا، یہاں مجمع علیہ نہیں چلتا تھا، یہاں وہ معتزلہ والا جو اپنا اکیلے کا موقف ہے، تنہا رائے، شاذ رائے، اسی پر عمل ہو رہا تھا. یہاں ڈاکٹر صاحب کی رائے بڑی پسند آتی تھی، بہت دل کو بھاتی تھی، بلکہ یہ کہ اس میں مزید اضافہ کر کے اس کو اور گاڑا کر کے تو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کفر بوا والی بیعت نہیں کہتے تھے، فی المعروف والی بیعت کہتے تھے، جو اسے کفر بوا والی بنا کے چھوڑتے تھے. تو اس معاملے میں ان کا ہم ایک پیج پہ تھے. بلکہ ایک میٹنگ میں بڑا دلچسپ صورتحال یہ بنی کہ اویس پاشا صاحب نے یہ بات کہی کہ جو نظم ہم نے بنا لیا ہے اتنا سخت نظم دور صحابہ میں بھی نہیں تھا. تو چونکہ اکثر و بیشتر جو بات میں نے کرنی ہوتی تھی اس کو اویس پاشا کاٹتے تھے، جو وہ کریں اسے میں کاٹتا تھا. تو امیر صاحب کی ساری عمارت اس سہارے پہ چل رہی ہوتی تھی کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے مینج کرتے تھے. وہ جو الجبرا کا ہوتا ہے نا، اے کو بی سے مارا، بی کو اے سے مارا، تو وہی کھیل کھیلا جا رہا ہوتا تھا. تو 5-6 گیندیں ان کے پاس ہوتی تھی. خوب اچھا کھیل کھیلا انہوں نے 17-18 سال، اور پھر گیندیں ساری یکدم گری ہیں، وہ بھی گری یہ بھی گری. تو اب یہ جو ہے وہاں پہ چل رہا تھا. تو اب انہوں نے میری طرف دیکھا کہ میں اس کا توڑ کروں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہی بات ہے، ہمارا نظم جو ہے نا وہ صحابہ کے دور کے نظم سے زیادہ ٹائٹ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک چیز میں ان کو سمجھانے والے بھی موجود تھے، لیکن یہ اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے اور اسی کو لے کے چل رہے تھے. تو اب یہ میں چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہ یہ بھی سامنے آ جانا چاہیے کہ جو اب امیر تنظیم اسلامی ہیں وہ ان سب سے آگے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہ تو باس از آلویز رائٹ. یعنی یہ ایک تو یہ نا کہ چلیں آپ نے اس میں کفر بوا دیکھ لیا، جی چلو کفر بوا دیکھ لیا، اب تو جان چھوٹی نا، کفر بوا دیکھ کر جان چھوڑ دینی چاہیے. اگرچہ کہ وہ بھی انہوں نے بنا تو یہ لیا جب تک تمہیں کفر بوا کا حکم نہ دے. او بھائی وہ حدیث میں الفاظ اللہ ان تراؤ کفرم بواہن ہیں، تم دیکھو کفر، چلیں اس کو بھی مانو، جوں کا تو مانو، لغوی طور پہ مانو، باقی حدیثوں کو رد کر کے مان لو. تو پھر بھی حکم دینے والی بات تم نے کتوں کڈی ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے پاس سے برآمد کر لی ہے، یہ تو کہیں پہ حدیث کے الفاظ میں بھی موجود نہیں ہے. تو لیکن کفر بواہ دیکھنے کے بعد جان تو چھوٹ جائے گی نا کم از کم، یا چلیں حکم ملنے کے بعد جان چھوٹ جائے گی. لیکن موجودہ امیر صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ باس از آلویز رائٹ. وہ کفر کا بھی حکم دے تو رائٹ، آلویز رائٹ. تو ذرا یہ بھی سنیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو کوئی تہمت لگا رہا ہوں، یہ ان کا بیان بھی سنیں. اور کوئی جوش خطابت والا نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے زور خطابت میں بات کر دی ہو. یہ اب زمانہ گواہ جو ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے کہ اگر جوش خطابت میں بھی کہہ دیا ہو تو بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا تھا. نہ، یہ بالکل ایک سوچ ہے کہ جس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور جس کو تنظیم کے لوگوں کے ذہنوں میں گھسیڑا جا رہا ہے. ذرا سنیے. اس جو بیعت ہے، اگر آپ اس میں وہ جو بیعت ہے اس کے تقاضے میں کیا یہ بات شامل ہے کہ میں امیر کی ہر بات مانوں، یا امیر کی ایسے کون سے موقع ہوں گے جب میں کہوں گا جی میں آپ کی بات نہیں مان سکتا؟
دیکھیے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی بھاری بھرکم بات ہمارے سامنے آتی ہے، الا ان تروا کفرا بواحا، یعنی کہ امیر کی حکم ماننے سے انکار کب کیا جا سکتا ہے؟ جی، تو حدیث شریف میں دو باتیں آئیں، جب تم اس میں کھلا کفر دیکھو، کھلا کفر، جی، جس کی دلیل بھی تمہارے پاس موجود ہو، اور دلیل میری عقل سے نہیں آئے گی، دلیل کتاب و سنت کی دلیل سے آئے گی، فیہ من اللہ جس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ میں نے اپنے امیر کی ہر بات کو ماننا ہے، الا یہ کہ وہ مجھے معصیت کا حکم دے رہا ہے، شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہے، اور جس کی دلیل میرے پاس موجود ہے، وہاں تو میں اپنے امیر کی بات کو ماننے سے انکار کر سکتا ہوں، لیس دین دیٹ مجھے اپنے امیر کی بات کو ماننا ہے۔ مشکل لگ رہی ہے بہت بات، لیکن دنیا کے ہر ادارے میں ڈسپلن چلتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ، رول نمبر 1۔ رول نمبر 2، اف ڈس اگریڈ کاما ریفر ٹو رول نمبر 1۔ اور ہر جگہ ڈسپلن ہے انتہائی ادب کے ساتھ۔ تو اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا ایک شکل بن رہی ہے، تنظیم میں کیا سوچ ہے جو پروان چڑھ رہی ہے، اور اس کا توڑ کرنا صرف اس لیے ضروری نہیں ہے، یہ تو اپنی موت آپ مر سکتی ہے۔ یہ ایسا نظام ہے کہ یہ اپنے جو شادولے کے چوہے ہیں ان کو تو سنایا جا سکتا ہے، اس نظام کو آ کے باہر پبلک میں کھڑے ہو کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا منکر تصور ہے کہ اس گئے گزرے معاشرے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو اس پیری مریدی کے تصور سے بھی گیا گزرا تصور ہے۔ اس کا ایڈوکیٹ آپ کو اس معاشرے میں کہاں ملے گا؟ لیکن یہ کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، مطلب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کا توڑ کروں، لیکن یہ کہ ایک اور قومی ضرورت ہے کہ اس کا توڑ کیا جائے۔ آج ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہمارا پرانا نظام جو ہے وہ گویا اپنی موت آپ مر رہا ہے، اور اس کے سارے کھلاڑی جو ہیں وہ ہمت ہار رہے ہیں، تو نئے نظام کی تلاش ہے۔ اور اس نئے نظام میں ہم سنتے ہیں، خلافت کا نام بھی سنتے ہیں، اور یہ نام بھی سنتے ہیں کہ جناب کوئی چائنا ماڈل بھی ہے، کوئی ون پارٹی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اسلام میں سیاسی پارٹیاں تو نہیں ہوتی، سیاسی پارٹیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک پارٹی، وہ حمید گل صاحب کے زمانے سے ایک سوچ ہے جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، اور اب ہو سکتا ہے کسی کو بھلی لگ جائے۔ اور آپ سوچیں، آج آپ اپنے حکمرانوں کو، ون پارٹی کو جو حکومت کر رہی ہو، اس کا نام کوئی بھی ہو، تنظیم اسلامی ہو، تحریک انصاف ہو، کوئی نام آپ اس کا رکھ لیں، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، اس کے پاس اگر یہ سارے اختیارات آ رہے ہیں جو یہ نظام بیعت کے پاس میں اپنے ایک والنٹیئر آرگنائزیشن میں جو لے کے آ رہے ہیں، تو ایک حکومت کی سطح پر اگر یہ کسی کو آئیڈیالوجی پسند آ جائے، یہ فکر راس بھا جائے، اور کوئی اس کا بھی جو ہے نا وہ جو بن جائے، آخر کیا ہے یار، وہ 22 سال عمران خان صاحب نے بھی محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آخر کسی کی آنکھوں کا تارا بنے، اور وہ اسی جو ہے وہ محبت کے زمزمے پہ بہ کے تو وہ پہنچ گئے نا اپنی مطلب کی جگہ۔ اس طرح کسی کو یہ آئیڈیا سٹرائک کر جائے جو اس وقت پریشان بیٹھے ہیں کہ کدھر لے کے چلیں، تو یہ تو پوری قوم کا بیڑا غرق کر دے گی یہ فکر، بدترین غلامی میں ملک کو لے کے آ جائے گی۔ اور یہ غلامی شاید وہ یزید کی غلامی سے بھی بڑی غلامی ہو کہ جس میں جو بولا نہیں تو وہ گولی ماری نہیں۔ اب کسی جماعت کے اندر سے تو آپ نے بولا تو نکال دیا، چلیں جان تو بچ گئی، صرف آپ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، لیکن ملک کے اندر جب اس طرح کی جو ہے وہ آپ آمریت اور فسطائیت مسلط کر دیں گے، تو اس کے بعد اگر کوئی بولا تو پھر تلوار، گولی۔ چائنا میں یہی ہے نا، بس اتنی سی بات پہ آپ گولی مار دیتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے، بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ پتہ نہیں یہ کدھر سے دجالیت ہے جو آ گئی ہوئی ہے، نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، نہ اس کا جو ہے وہ ہماری دینی تعلیمات سے تعلق ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر اسرار احمد کی تعلیمات سے تعلق ہے۔ اب اس روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس پہ ذرا کھل کے بات ہو جائے۔ دیکھیں، بیعت جہاد ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، بیعت جہاد سے آپ جائیں کسی عالم دین سے پوچھیں، عالم دین سے پوچھیں بیعت جہاد کا مطلب کیا ہے۔ بیعت جہاد کا مطلب ہے بیعت قتال، کہانی ختم۔ تو جس کی فکر میں یہ شامل ہو کہ قتال تو کرنا ہی نہیں، تو وہ یہ والی بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ تو جو کہتے ہیں یہ بیعت جہاد ہے، وہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے بیعت جہاد کی ہے۔ یہ بیعت جہاد ہے ہی نہیں، آپ نے تو قتال کرنا ہی نہیں۔ تو بیعت جہاد کا مطلب ہے قتال فی سبیل اللہ۔ ابھی ایک پچھلے دنوں تنظیم والوں نے کوئی کرایا ہے کوئی سیمینار، اس میں کوئی عالم دین آئے ہوئے تھے، تو انہیں اندازہ ہوگا یہ ان کی بیعت کا تصور کا، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا
कि जब मेहदी आएंगे तो वो बैत लेंगे और वो बैत जहाद होगी और जहाद किताल वाला होगा। तो वो इनके मुंह पे मार रहे थे ना जूती कि भाई साहब ये तुम जो बैत ले रहे हो ये वो वाली बैत नहीं है जो हजरत मेहदी आके लेंगे। तो बैत जहाद का मतलब होता है बैत किताल, या आप कहें कि हमारे बैत जहाद का मतलब वो है जो हम मराद ले रहे हैं। आप इसे उम्मत के बैत जहाद के तस्वुर के साथ गड़मड़ करके इल्तिबास पैदा मत करें, ये धोखाधड़ी न करें, ये लोगों को चक्कर न दें, ये दज्जालियत न बरतें, बल्कि ये कि सच्चाई बताएं। वो वाला बैत जहाद नहीं है जो उलमा के यहां मारूफ है, बल्कि ये हमारा अपना गढ़ा हुआ और अपना बनाया हुआ, अपना इफ्तरा किया हुआ तस्वुर जहाद है। अब यहां पे चूंकि मैंने ये बात कही है कि डॉक्टर साहब भी ये बात कहते थे, तो ये बात ज़हन में रख लीजिए, अच्छी तरह रख लीजिए कि वो किस मानी में कहते थे। पहली बात ये समझ लीजिए कि डॉक्टर साहब ने ये जमात शेखुल हिंद में भी लिखा है, मुमकिन हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये बात डॉक्टर साहब ने अपनी उस 1986 वाली वीडियो में भी कही है, और वो क्लिप तो आप सुन ही लें कि जिसमें डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं। नहीं, जब हम बैत के इशू पर तकरीर करेंगे तो बैत जिहाद भी उस शेर के हवाले से हम बयान करेंगे। लेकिन पहले जब हमारे अल्फाज ये थे कि उबाय्युका अला सम्इ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो वो शक्ल और थी। अब हमने हिजरत और जिहाद को मुआहिदा अल्लाह के साथ जो है उसके अंदर नथी किया है, वो मुआहिदा अल्लाह के साथ। अलबत्ता उसके ज़िम्मन में किस वक्त क्या करना है इसमें वो बैत मेरी है। तो ये बैत सबुतात फिल मारूफ है या बैत जमात इसको आप कहें, लेकिन जिहाद ही के लिए हम ये कर रहे हैं, इसलिए मजाजन इसके ऊपर उस लफ्ज़ का इतलाक़ हो जाए। उस मानी में जो जिहाद का मफहूम हमारे सामने है, फ़िक़्ह में जिहाद जो है वो सिर्फ क़िताल का नाम है, इससे भी कुछ गड़बड़ होती है। तो मसलहत इसी में है कि बैत जिहाद का लफ्ज़ हम तर्क कर दें, बैत जमात बैत समूतात फिल मारूफ जो है असल उसकी हकीकत जी, कि ये जो है दर हकीकत मौलाना हामिद मियाँ को ये एक मुगालता था मेरे बारे में कि मैं बैत जहाद ले रहा हूं, तो मैंने उनका ये मुगालता दूर कर दिया। मैं बैत जहाद नहीं ले रहा हूं, मैं कौन सी बैत ले रहा हूं, मैं बैत जमात ले रहा हूं। अब ये बैत जमात क्या शय है ये मैं आखिर में वाज़े करूंगा। यहां इतना तो वाज़े हो गया ना कि डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने मौलाना अहमद मियाँ का ये मुगालता दूर किया, उन्हें मेरे बारे में गलत फहमी थी कि मैं बैत जहाद ले रहा हूं, मैं बैत जहाद नहीं ले रहा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि ये बैत समोतात है। देखिए बैत समोतात का भी जो मारूफ माना है वो क्या है, हुक्मरान है और हुक्मरान की समोतात की बैत होती है। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो आए थे, ये एक अपनी जगह पे मसला है कि रियासत कब कायम हुई थी। भाई रियासत जब भी कायम हुई थी वो मक्के जो है सुलह हुदैबिया के मौके पे हुई, फतह मक्का के मौके पे हुई। लेकिन ये बात तो है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जिस हैसियत में आए हैं वो हैसियत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मक्के में थी। मक्के में जमात बनाने का आप हक ही नहीं रखते, मक्के में आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप जमात बनाएं। वो कोई आज का माशरा तो नहीं था कि जहां जमात साजी का हक आपको दिया जाए। तो जब आप एक ऐसी जमात बना रहे हैं जिसने किताल करना है, तो अब आप उससे बैत समोतात ले रहे हैं। उससे पहले मक्के में आपने ली नहीं, अच्छा उसके बाद भी नहीं ली। ये वाहिद मौका है जिस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत ली है, ये बैत समोतात होती है। या फिर उसके बाद खिलाफत की बैत होती है, जो वो बैत खिलाफत कहें उसे या बैत समोतात कहें, वो एक ही बात हो गई। अब आगे शख्सी बैत। शख्सी बैत का तस्वुर तो ये है ना कि इनमें से सारी शख्सी भी हो सकती हैं, दस्तूरी भी हो सकती हैं। जमात के अमीर के हाथ पर बैत शख्सी बैत हो गई। सरबराह ममलकत अगर वो जो है जिस तरह हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, तो वो शख्सी बैत हो गई। आज अगर आप उसका कोई निज़ाम बनाते हैं तो दस्तूरी बैत हो जाएगी, जैसे जमात इस्लामी में दस्तूरी बैत होती है। तो ये शख्सी तो बामुकाबला दस्तूरी के है, तो ये तो किसी भी सतह पे हो सकती है, इसका इस बैत से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता। अब आ जाएं इस चीज की तरफ, कुफ्र बवाह की तरफ। मैं चाहता हूं कि ये चूंकि समोतात के अल्फाज भी हैं उसमें, जो तंजीम की बैत है कि उसमें समोतात का लफ्ज आया है कि उबायो का अलसम व तात फिल उसरे वल युस्र, सुनूंगा और इताअत करूंगा। तो ये असल में यूं समझ लीजिए कि ये एक आर्जी इंतज़ाम है, उबूरी इंतज़ाम है कि जब आप समझते हैं कि कोई सरबराह ममलकत उस सतह का नहीं है कि जिसके हाथ पर समोतात की बैत की जाए, तो आप एक ऐसे जमात के अमीर के हाथ पर बैत समोतात करते हैं कि जो वो निज़ाम कायम करना चाहता है।
اور جو وہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے، تو ولی اجل ذالک، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابایعو کا، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، تنظیم میں اس میں شامل کیا گیا تھا فی المعروف، کہ علی السمع والطاعۃ فی المعروف فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، اب یہ تھی معروف میں۔ اچھا، اب دوسری طرف اب یہ بات آ گئی، معروف کی جگہ پہ کفر بواہ والی بات آ گئی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو مختلف کلپس دکھائے ہیں، اس میں یہ بات یعنی دھڑلے سے کہی بھی جا رہی ہے کہ وہ یعنی آپ کفر بواہ دیکھیں، اس میں ایسی معصیت دیکھیں جو مجمع علیہ ہو، تو پھر اس کے بعد ہی آپ اس بیعت سے آپ نکل سکتے ہیں۔ تو یہ بات اب سمجھ لیجئے کہ کفر بواہ کا اگر یہ معنی لیا جائے کھلا کفر، یعنی بادشاہ کافر ہو جائے یا خلیفہ کافر ہو جائے یا امیر کافر ہو جائے، تو آپ اسے کافر ہونے کی حالت میں دیکھ لیں تو پھر جو ہے آپ اسے چھوڑ دیں۔ اچھا، اس پر بھی یعنی بعض ہیلاجو قسم کے لوگوں نے جو اس میں پھر اضافہ کر دیا کہ تمہیں کفر بواہ کا حکم دے، تو یہ اصلاً تو حکمرانوں کے لیے تھا سارا، جو بھی ہمارے لٹریچر میں ہے، اور اس پر جو ڈاکٹر صاحب کی تنقید ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے یہ کلپ اگر سن لیا ہے تو یعنی ڈاکٹر صاحب اس کو کس درجے میں غلط سمجھتے ہیں، حکمرانوں کے لیے بھی غلط سمجھتے ہیں، تو وہ امیر کے لیے کیسے اس کا جو ہے وہ ہونا صحیح سمجھ لیں گے۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے بہرحال وہ یہ نکلتا ہے کہ کم از کم اس میں کفر ہوتا دیکھو، یعنی جو کام کرنے سے وہ کافر ہو جائے وہ کام ہوتا دیکھو تو اب اس کی اطاعت چھوڑو، اور جو اب یعنی آگے بڑھنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا تمہیں حکم دے، تو میں اس والی بات کو تنظیم میں لے کے نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں چلیں یہی کہتے ہیں، تنظیم والوں کا موقف اتنا سخت نہیں ہے کہ جی وہ تمہیں کفر کا حکم دے، یہ ان کا موقف ہے، اگرچہ کہ کچھ نادان رفقا کا یہ موقف ہے، ہم نے خود سنا ہے، انہوں نے ہم سے بحث کی ہے اس کی، لیکن یہ کہ بہرحال ہم اوپر والوں کے بارے میں اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ان کا یہ تصور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کفر دیکھو تو پھر یہ بات ہے۔ اگر ہم اس بات کو جوں کا توں تسلیم کر لیں، ان الفاظ کو جوں کا توں لے لیں کہ جب تک آپ نے اس میں کفر بواہ نہیں دیکھا اس وقت تک آپ اس کی بیعت سے نہیں نکل سکتے، تو اب آپ سوچئے کہ پھر اس کے نتیجے میں کتنی اور حدیثیں ہیں، کتنی اور روایات ہیں کہ جن کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس یا یہ کہ ان کو غلط کہنا پڑے گا، اب ہمارے پاس ایک بڑا واقعہ سناتے ہیں، ہمارے وائس سناتے ہیں، ہم سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے کا سوال ہو گیا تھا کہ جی آپ نے یہ کیسے، چادر آپ کی ایک تھی تو اس چادر سے تو آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، یہ کیسے بن گیا؟ اور کہنے والے نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ یہ کیسے بن گیا، اس کا جواب دے دیں تو مہربانی، نہ دیں تو بھی خیر ہے، یہ نہیں کہا تھا۔ یہ اعتصاب کا نرالا طریقہ ہے جو موجودہ امیر تنظیم نے نکالا ہے، یا جو ان سے پہلے والے تھے انہوں نے نکالا ہے، یا تنظیم میں رائج ہے۔ وہاں یہ کہا تھا لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو اب یہ پھر ماننا پڑے گا کہ بھئی وہ بات انہوں نے غلط کی تھی، وہ حضرت عمر نے کوئی کرتا بنوا کے کفر بواہ تو نہیں کیا تھا۔ پھر بات یہیں پہ نہیں رکے گی، بات آگے بھی بڑھے گی، بات پھر یہاں بھی آئے گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی کو تعینات کر دیا تھا تو جن لوگوں نے بغاوت کی ہے تو وہ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں بھی ان کو آپ کدھر رکھیں گے؟
کہ وہ کوئی کفر بوا تو نہیں ہوا تھا. تو ان میں سے بعض معاملات میں وہ جو خط لکھنے والا معاملہ تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ خط, یہ مور آپ کی ہے نا, تو یہ کوئی کفر بوا تو نہیں ہوا تھا اگر مور لگا دی تھی اس کے اوپر تو. اور یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی کہ جب تک آپ قاتلان عثمان کا قصاص نہیں لیتے ان سے اس وقت تک میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا, تو یہ قصاص نہ لینا کون سا کفر بوا تھا؟ اور بات یہیں پہ نہیں رکتی ہے, تو پھر اس سے آگے آپ چلیں نا کہ پھر جو خود روایات میں کنٹرڈکشن آتی ہے اس کا کیا کریں گے؟ یہ جن روایات میں, بلکہ قرآن مجید میں جو خواتین کی بیعت ہے اس میں قرآن میں فی المعروف کے الفاظ موجود ہیں. تو لا یاسین کا فی المعروف کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گی, اس بات کی بیعت کریں کہ وہ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی. اسی طرح جو جن حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے ان کا کیا کریں گے؟ تو صاحب یہاں کفر بواہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, یہاں لغوی معنی میں نہیں آیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, یہ ویسے ٹیکنیکل بحث ہے, میں ان چیزوں میں پڑھتا نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اشارہ کر دیتا ہوں کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام روایات میں کفر بواہ کے الفاظ موجود بھی نہیں ہیں. یہ کوئی جو ہے وہ چند روایات, ایک دو روایات ہیں جن میں کفر بواہ کے الفاظ آ گئے ہیں, باقی جو حدیثیں آئی ہیں اس حوالے سے, اس بیعت کے حوالے سے, اس میں کفر بواہ کے الفاظ ہی نہیں. اور یہ جو الفاظ آ گئے ہیں تو ان کو وہ معنی لینا چاہیے جس میں باقی حدیثیں بھی غلط نہ ہوتی ہوں یا ان کو چھوڑنا نہ پڑتا ہو, اور وہ معنی یہاں پہ فی المعروف ہی کا ہے. کفر بواہ یہاں پہ تاکیداً آیا ہوا ہے. یا یہ کہہ لیں کہ ایک معنی میں ہر معصیت کفر ہوتی ہے, فقہی معنی میں نہیں, قانون کے معنی میں نہیں, شریعت کے دائرے میں نہیں, بلکہ اس سے ذرا حقیقت کے دائرے میں کہ آپ جو بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی اطاعت کی, قرآن مجید کہتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو اب یہ والی جو اطاعت ہے جو یعنی اللہ کی نافرمانی پر جو جس سے لازم آتی ہو, ایک درجے میں یہ بھی کفر ہے. اسی معنی میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اس پر بھی تو آپ کسی کو کافر تو قرار نہیں دیتے, لیکن یہ کہ نافرمانی تو ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہاں کفر بواہ کا مطلب یہ نہیں بنتا جو آپ مراد لے رہے ہیں کہ وہ صریحاً قانوناً شرعاً کفر کا ارتکاب کر رہا ہو, بلکہ یہ کہ وہ معصیت, اسی لیے وہ حکم کی بات آ گئی کہ وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہو. اس پہ تو امت کا اجماع ہے یار, اس میں مغالطے میں پڑھنے کی کیا بات ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی, وہ ماں باپ ہوں, وہ کوئی انقلابی جماعت کا امیر ہو, اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہو تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اور اس میں کوئی جو ہے اس کے لیے برہان تلاش کرنا, اگر وہ کرتے کی بات ہے تو بھی اس سے یعنی بات ثابت ہو جائے گی کہ بھئی میں اب آپ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے, آپ کے جو بھی خلوص اور اخلاص ہے اس پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے, اس لیے اب میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا. تو یہ وہ شے ہے جو ہمیں اس واقعے سے, کرتے والے سوال کے واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس کو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے, یعنی یہ یہاں کفر بواہ در حقیقت فی المعروف ہی کا سینس دے رہا ہے, نہ کہ حقیقی کفر, قانونی کفر کا. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جب ڈاکٹر صاحب نے وہ بات لکھی ہے یا جب ڈاکٹر صاحب یہ بات کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب نے بالکل متضاد باتیں بھی کی ہوئی ہیں, تو اس کی بھی تطبیق کر لیتے ہیں یہاں پہ, ان کو بھی جوڑ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قانونی معنی میں نہیں ہے, یہاں جماعتیں بہت ساری ہیں, تبلیغی جماعت بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, حزب التحریر بھی ہے, اور پتہ نہیں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اصلاحی جماعتیں بھی ہیں, اور خدمت خلق کے کام کرنے والی جماعتیں بھی ہیں. ان سب کو چھوڑ کے تنظیم میں اگر کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کی فکر کی بنیاد پر شامل ہوتا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر شامل ہوتا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تین باتیں اگر آپ کو کسی جماعت میں مل جائیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں. جو ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں کہ یہاں ایسے شخص کے لیے جماعت میں, اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہو جائے گا. سب کے لیے فرض نہیں ہے یہ, وہ فرض وہ فقہی فرض نہیں ہے, یہ فرض وہ ہے کہ جو اوپر کے دو لیولز کے ضمن میں فرض کا ایک تصور میں نے پیش کیا ہے. لیکن لفظ فرض ہم نہیں کہیں گے تو اس کی اہمیت بالکل واضح نہیں ہوگی, پھر وہ نفل کے درجے میں رہ جائے گا, پھر اس کے لیے کوئی جذبہ اندر سے ابھرے گا نہیں. لہذا اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ جماعت ہے
اس میں شامل ہونا آپشنل ہے، اس سے نکلنے کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں، اس سے نکلنے کا یہ مفہوم نہیں کہ اسلام سے کفر میں جا رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے، ایک ہیئت ہے تنظیمی جو ہم بنا رہے ہیں، اس خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس میں اس شخص کی شمولیت فرض ہو جائے گی جس پر نمبر 1 اقامت دین کی فرضیت کا تصور واضح ہو جائے، اور نمبر 2 پھر اس جماعت کے بارے میں اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ جماعت صحیح رخ پر کام کر رہی ہے، صحیح طریق پر کام کر رہی ہے، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں جو اس کے ارباب حل وقت ہیں، میں ابھی یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، ان پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، اس شخص پہ پھر فرض ہوگا اس میں شامل ہوگا۔ آپ کو اس میں کفر بواہ اب ایک نئے معنی دے رہا ہوگا یہاں پہ، اور وہ معنی یہ ہیں ان باتوں میں سے کوئی بات اگر آپ کو لگے کہ یہاں پوری نہیں ہو رہی، یہاں بدل گئی ہے، جب میں آیا تو یہ تینوں باتیں تھیں، اب ان کے اندر میں ترمیم ہو گئی ہے اور یہ باتیں اب ختم کر دی گئی ہیں، یا یہ کہ میں سمجھا غلط تھا، اس وقت میں سمجھا تھا یہ ہے، یہ تب بھی نہیں تھی اور اب تو ہے ہی نہیں، تو اگر یہ نظر آتا ہے تو فوراً اب یہ گویا اس تنظیم کے سطح پر یا تنظیم کی فکر کی روشنی میں یہ وہ شے ہے کہ جو در حقیقت کفر بواہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ قانونی معنی میں نہیں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے جو حدیث میں معنی آئے ہیں، اس پر یہ صرف قیاس کیا گیا ہے کہ جیسے وہاں بات کہی گئی ہے اس سطح پر یہ در حقیقت اب رائے اتدا یہ جو ہے وہ جماعت اب نہیں رہی ہے، تو اب آپ اسے چھوڑیں بھی، اس سے لا تعلق بھی ہوں، اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹیں، لوگوں کو بھی بتائیں یہ دھوکے باز ہیں، یہ وہ بات ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو در حقیقت اس ساری چیز کو واضح کر دیتی ہے۔ تو اب اس چیز کو اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال سے سمجھا دوں، واضح کر دوں، تاکہ اگر کسی کا کانسیپٹ وہ تخیل کا گھوڑا نہیں دوڑ سکا ہے تو چلیں میں ایک ٹھوس مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا منہج ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے اسلام آئے گا، اور جب افغانستان میں 96 میں تبدیلی آ گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ تو نہیں گننے، کوئی آپ نے منہج کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب 2002 میں MMA بن گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس راستے سے یہ سارے متحد ہو گئے تو ہم انہیں ووٹ دیں گے، پہلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے اس کا اخبار میں اشتہار دے کے ان کی جو ہے وہ ان کے حق میں بات بھی کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ منہج، اس کو ڈاکٹر صاحب تو ایک مباح ہے ہی سمجھتے نا۔ اب اگر کوئی شخص اس منہج کو چھوڑ دے، کل تنظیم کا امیر یہ اعلان کر دے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ویسے بھی آج کے تنظیم کے امیر صاحب تو ظاہر ہے وہ سرمایہ داروں کی جو ہے نا وہ امداد پر ہی تو ان کو تنخواہ ملتی ہے نا، اب ان کا جو ذریعہ معاش ہے جو ان کی الحکمت علم فاؤنڈیشن ہے، اس علم فاؤنڈیشن کو آسمان سے من و سلوا تو نہیں ملتا نا، اور بڑے بڑے لوگ ہی تو اس کی وہ کر رہے ہیں، اور وہ بڑی اچھی تنخواہ، جب میں نکلا تھا اس وقت بھی ان کی کوئی 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ تھی 3 سال پہلے، اب تو ڈالر کا ریٹ بہت چڑھ گیا ہے، اب 4-4.5 لاکھ تو ہونی چاہیے۔ تو اب اگر وہ سرمایہ داروں کی کل ضرورت پیش آ جائے، کوئی ان کی بھی جماعت ہو اور کل امیر صاحب کہیں کہ جی ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ کوئی کفر بواہ تو نہیں ہوگا، وہ یہ کوئی فی المعروف کے خلاف بھی نہیں ہوگا، ہاں یہ تنظیم کے معروف کے خلاف ہوگا۔ اور یہ وہ بات ہے جو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی شے آپ کو ہٹی ہوئی نظر آئے تو پھر نکلو، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، اور یہ چیز لوگوں کے سامنے رکھو۔ اچھا یہ اگر اعتصام کا نظام آپ اپنی تنظیم کے اندر نہیں رکھیں گے، یہ کبھی انقلابی رہتی ہی نہیں۔ تنظیم اسلامی کی تو مجھے اتنی فکر ہی نہیں رہی ہے نا، کیونکہ اس نے اپنے لیے جیسے وہ ریشم کا کیڑا اپنے گرد جو ہے ریشم بن کے مرتا ہے، اس نے اپنے گرد یہ ریشم بن لیا ہے، یہ اب آہستہ آہستہ خود اس سسک کے اپنے انجام سے دوچار ہو جائے گی اور تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ مسئلہ اب یہ ہے کہ جس جمود کا شکار پوری امت ان نظریات کی وجہ سے ہو گئی تھی، بادشاہوں کے جبر کی وجہ سے ہو گئی تھی، ملوکیت کی جو ہے نا غلامی میں آ کے ہو گئی تھی، اور یہ جو متغلب کی حکومت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ہو گئی تھی، وہ خدا کر کے وہ کفر ٹوٹا تھا بر عظیم پاک و ہند میں، اور یہاں پہ یہ ایک ملک جو ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جمہوریت اس کی ماں ہے، تو یہاں پہ کوئی آزادی کا تصور، باقی اسلامی دنیا اس سے بھی خالی ہے اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ وہ چیز تھی، اور اگر کل کسی تالے آزما کے ہتھے یہ فلسفہ لگ جاتا ہے اور پوری امت پر اس کو مسلط کر دیتا ہے، یا اس طرح کی کسی جماعت کو جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے،
2011 سے لے کے 2018 والی مہم چلا کر، تو پھر یہ ہے کہ ایک دوبارہ یہ سارا جو ہے نا وہ 400 سال کا جو سفر ہے یہ پھر غلامی کی نظر ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حق کہنے کی اور حق سننے کی اور حق کو سمجھنے کے لیے دل لگا کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کی، اور پھر جو حق واضح ہو اس کو ببانگ دوہل کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.